محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سورہ کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. اس میں 4 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں. اس کی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس نسبت سے اس کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے. اور اس کے دوسرے نام کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 20 میں قتال کا ذکر ہے. اس نسبت سے اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے. دونوں ناموں سے قرآن پاک میں درج ہے. دراصل کفار نے مسلمانوں کو مکہ کی 12 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد کی ہے، اس میں بے پناہ تنگ کیا. پھر جب مسلمان ہجرت کرائے مدینہ منورہ میں، تو اہل قریش نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کے لیے زندگی خاص مشکل کیے رکھی کہ جب وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے تھے تو ان پہ اچانک حملے کر دیتے تھے، بھیڑ بکریاں لے جاتے تھے. اکیلا دکیلا مسلمان ان کے پہ چڑھ گیا اس کو شہید کر دیتے تھے. جب یہ چیز بہت بڑھ گئی تو یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ میں کفار کے ساتھ جنگ کے آداب بھی دیے گئے ہیں. میں اکثر بیشتر ملک سے باہر بھی لوگوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میں وہاں اعتراضات غیر مسلم کرتے رہتے ہیں مسلمانوں پر. تو جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پر اعتراضات کافی ہوتے ہیں. ان سے یہی ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں جہاد کا تصور ایگریشن بیس نہیں ہے، بلکہ جہاد کا حکم دے کر امن کی ضمانت دی گئی ہے. کہ عالمی امن کی ضمانت ہے یہ بات. اگر آپ کے دشمن کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص جو بظاہر موم کی طرح نرم دکھائی دیتا ہے اور بہت مہربان ہے، اس میں ٹالرنس بے پناہ ہے، کہ کسی کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ برداشت کر لیتا ہے، مسکرا کے بات کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ میدان جنگ میں سامنے آیا ہمارا تو یہ فولاد سے زیادہ سخت ہوگا اور پوری شدت سے یہ کارروائی کرے گا اور شاید ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو. تو اگر دشمن کو یہ معلوم ہو تو وہ پھر ہتھیار نہیں اٹھاتا. تو یوں امن قائم رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حدود میں زندہ رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں جہاد کے دوران بھی مسلمان پر ہیں، وہ جب بیان کی جاتی ہیں غیر مسلموں کے سامنے تو ان کے لیے بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ظلم کے خلاف جہاد اور تلوار اٹھانے کا حکم ہے اللہ کے نام پر، لیکن وہ تلوار جب اٹھائی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت سی پابندیاں اور شرائط ہیں مسلمان پر. وہ دوسرے مذاہب یا دوسری قوموں کی طرح ان کو لائسنس نہیں ملتا جنگ کے دوران کہ جو چاہے کر گزرے ہو. مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ مسلمان کسی بوڑھے، کسی عورت یا کسی بچے پر تلوار نہیں بے نیام کر سکتا. مسلمان کو حکم ہے ہر اس انسان کو پناہ دے دینے کی جو اپنے گھر میں بند ہو جائے. گھروں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں مسلمان کو. کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے جنگ کے دوران. جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس پر تعرض کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان. یہ تمام
شرائط اس کو پوری کرنی ہے مسلمان کو جہاد کے دوران بھی، تو یہ غیر مسلموں کے لیے خاصی حیرت کا باعث بن جاتا ہے۔ بات اس نقطے سے بہت دور چلی گئی جو بات کر رہا تھا وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم میں سے سبھی لوگ اور شاید سب سے زیادہ میں متجسس رہتے ہیں کہ یہ اسرار الہی کی سیر کی جائے، اور آج کل کے چلن کے عین مطابق میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کیے، کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے نہایت آسانی سے میں اس مقام پر چل جاؤں جہاں اسرار الہی کی کو دیکھا جا سکے۔ تو آج ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک چیز وہ عرض کر دوں جو میرے نزدیک سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے اسرار الہی کو دیکھنے کے لیول تک پہنچنے کا۔ جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک بار اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سٹنگ میں بیٹھے ہوئے 41 مرتبہ پڑھ لے تو اس پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ یہاں زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، تو آج سوالات کو دیکھے بغیر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا تھا کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک ہی سیٹنگ میں 41 ٹائمز پڑھ لیا جائے تو انسان پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ جو عرض میں نے کی ہے اس کے اندر کچھ ایزمپشنز ہیں۔ وہ ایزمپشنز یہ ہیں کہ اگر میں بابا صاحب کے اس فرمان پر عمل کروں اور میں یہ چاہوں کہ میں ایک سیٹنگ میں 41 ٹائمز سورہ محمد پڑھ لوں تو مجھے وہ پری ریکویزٹس پوری کرنی ہوں گی جو بابا صاحب نے یہ بات فرماتے وقت ایزیوم کر لی کہ وہ ہیں، اور وہ پری ریکویزٹس یہ ہیں کہ میں اپنے دل کو آلائشوں سے پاک کر لوں، خاص طور پہ غصہ، کینہ، حسد، غیبت، حرام لقمہ، جھوٹ، فریب، یہ آلائشیں میں اپنے اندر سے نکال دوں۔ اور ان آلائشوں کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے برا بھلا کہہ دے، میری ذات پر تہمتیں لگائے، میرے کردار پر انگلی اٹھائے، میری جڑیں کاٹے، میرے خلاف سازشیں کرے، پروپیگنڈا کرے، تو میں بجائے اس کے کہ اس کو دل میں برا سمجھنے لگوں، میں اگر اپنے آپ کو یہ سمجھا پاؤں وہ بھی انسان ہے، ہر انسان کی طرح اس سے بھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خود میں بھی تو صبح شام تک ایسی کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، لوگ معاف کر دیتے ہیں مجھے، کیا میں اسے معاف نہیں کر سکتا؟ اور جب میں اسے معاف کر دوں اور پھر میرے دل میں دوبارہ سے کسک اٹھے اس چیز کی کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا، تو میں لاحول پڑھوں گا اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جب انسان کسی کو معاف کر دے تو اس بات کو پھر دل سے یوں نکال دیا جاتا ہے گویا کہ وہ ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کا نہ کبھی خیال آنا چاہیے انسان کے دل میں، نہ کبھی کوئی وسوسہ، نہ پچھتاوا، انسان یاد ہی نہ آنے دے اس چیز کو۔ اسی طرح ایک پری ریکویزٹس اور ہے اس کی کہ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 41 بار پڑھنے سے پہلے میری انا ختم ہو جائے، یہ ہوتی نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ جو انگریز کہتا ہے کہ ہرکولین ایفرٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بہت پہاڑ کسی کوشش کی ضرورت پڑے گی انا۔ اس کام کے لیے اس کو آسان کر دیا جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے۔ وہ طریقہ بڑا کارگر ہے، تو اگر مجھ سے ممکن ہو سکے تو میں جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا
وہ فرمان ہمیں وقت یاد رکھوں، ایک لمحے کو ذہن سے اس محو نہ ہونے دوں۔ اور وہ فرمان یہ ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ اس سے خدمت کروانے والے، اس سے خدمت لینے والے یہ سمجھیں کہ وہ فقیر سے خدمت لے کر فقیر پر احسان کر رہے ہیں۔ میرے تجربے میں یہ آیا کہ یہ طریقہ انا کو کچلنے کے یہ بہترین ہے۔ ہم لوگ کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر جاتے ہیں تو ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ انتقال کر جانے والے صاحب کے بزرگ دوست اس بڑے بیٹے کو ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، تو تم اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی والدہ کا خیال رکھنا۔ یہ ایک روٹین کی نصیحت ہے جو میرا خیال ہے کہ جب میں بھی یہ نصیحت کسی کو اگر کروں، اول تو نصیحت کرنے کی توفیق کبھی ہوئی ہی نہیں، تو میں بھی اس کو ایز اے میٹر آف روٹین، ایک میکینیکل عمل ہوگا کہ میں زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہوں، نہ تو I don't mean them اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن شاید کہیں کوئی شخص آپ کو ایسا ملا ہو جو یہ نصیحت کرتا ہوا کبھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، شاید ہی ملا ہو کبھی کہ وہ بڑے بیٹے کو بجائے یہ روٹین کی نصیحت کرنے کے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا تمہارے والد تو دنیا سے چلے گئے، اب ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داریاں تم ہی سنبھالو گے، تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم یہ والد کی جگہ اس گاڑی کو تم کھینچنے لگو گے تو اس میں ایک مقام بڑا مشکل آئے گا، وہ یہ ہے کہ تمہارے بہن بھائی تمہاری پوری محنت اور دیانتداری سے سپورٹ کرنے کے باوجود تمہیں برا بھلا کہیں گے، تو شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ یہ مجھ سے کھاتے بھی ہیں اور مجھ پہ قرراتے بھی ہیں، تو جب یہ خیال آئے تو فوراً لاہور پڑنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ مجھ سے نہیں کھاتے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں در حقیقت صرف اپنا ایک فرض نبھا رہا ہوں، تو جب میں ان کو کوئی فیور نہیں کر رہا تو یہ جیسے چاہے مجھ تو قرراتے رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں ایک اطمینان ہو جائے گا اور تم اپنی ذمہ داریوں کو ڈسچارج کرنے میں کہیں کوتاہی نہیں کرو گے۔ یہ نصیحت بہت کام آئے گی اس نوجوان بیٹے کے۔ تو یہ فقر میں جب انسان کی انا اس کو تنگ کرتی ہے بہت، وہاں اگر وہ یہ سوچ لے، اپنے آپ کو یہ سمجھا دے کہ جو کچھ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں، کسی کی خدمت کر رہا ہوں، در حقیقت یہ لوگ مجھ سے اپنی خدمت کروا کے مجھ پر ایک احسان کر رہے ہیں، مجھے فیور کر رہے ہیں، کہ یہ ان کا حق ہے جو میرے ذمہ ڈیو ہے۔ تو یہ اتنے بھلے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑے کہ میں ایک ایک کو ڈھونڈ کے اس کا حق ادا کروں، یہ خود مجھ سے اپنی خدمت کروا کے مجھے اس فرض کی ادائیگی کی جواب دہی سے فارغ کر دیتے ہیں، تو یہ مجھ پر احسان کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب انسان یہ سوچے گا تو یہ دل سے نکل جائے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں، بلکہ یہ ایک احساس دل میں جگہ پائے گا کہ جو کوئی آیا ہے میرے پاس مجھ سے خدمت کروا گیا ہے، یہ مجھ پر احسان کر کے گیا کہ اس نے مجھے اس زحمت سے بچایا ہے کہ میں اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کی خدمت کرتا تھا کہ میرا فرض ادا ہو جائے، تو اس نے مجھے اس مشکل سے بچا لیا اور میں نے یہ خدمت کر دی، فرض سے فارغ ہو گیا۔ تو یہ جو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا خدمت کروانے والوں کے لیے، وہ انسان کو کسی وقت بھی تنگ نہیں ہونے دیتا، پھر انسان ہنسی خوشی خدمت کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو دادا صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خدمت کروانے والے یہ سمجھیں کہ انہوں نے فقیر سے خدمت لے کر فقیر پر احسان کیا ہے، یہ بات اسی ذمے میں آتی ہے۔ تو جب ہم اس انداز میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری انا کچلی جاتی ہے، پھر انا مر جاتی ہے۔
کیونکہ یہ انا بہت تنگ کرتی ہے. فقیر حضرات سے جب کبھی میں کچھ شاید موجودہ کیفیت سے ذرا بہتر انسان تھا، شاید کوئی نیکی کی رمق باقی تھی ابھی میرے اندر نوجوانی میں، تو فقیروں سے جب ملاقات ہوتی تھی میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا ایک چیز پر، کہ جو جینوائن فقیر ہیں، میری طرح کا ڈھونگ نہ رچایا ہو، انہوں نے واقعی ہو، جینوائن ہو، ان سے جب ہم بات کریں جیسا وہ فلاں فقیر ہے وہاں بیٹھتا ہے فلاں جگہ، وہ کیسا آدمی ہے، کس مقام پر ہے، تو ایسے جینوائن فقیر سے ایک جواب وہ کامن ہوتا تھا سب کا، مسکرائیں گے کہ اوہ وہ آدمی وہ بڑا بھلا آدمی ہے، بڑا اچھا انسان ہے. ایسا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس مقام پر ہے. میاں صاحبزادے بات یہ ہے کہ مقام وغیرہ کا تو مجھے پتا نہیں ہے، میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ وہ جس مقام پر بھی ہے مجھ سے بہت بلند ہے. میں نے کسی فقیر کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ وہ ایسی ہے بیکار، میں نے نہیں سنا. تو ایک میں نے کلیہ ہی ڈھونڈ لیا کہ میں یہ معلوم کرتا تھا آپ لوگوں سے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ فقیر کیسا ہے، کہ میں ان سے پوچھ لیتا تھا کہ یہ صاحب فلاں جو وہاں بیٹھے ہیں، اور مجھے علم ہوتا تھا اس نے ڈھونگ رچایا ہوا اس آدمی نے، ایسی وہ میری طرح لوگوں سے سلام کروانے کے لیے ڈھونگ رچا کے بیٹھا ہے. جب ان سے پوچھتے تھے کہ وہ فلاں صاحب کیسے فقیر ہیں، کیسے صاحب علم ہیں، ولی اللہ ہیں، میاں کیا بات کر رہے ہو، وہ تو بہت اچھا انسان ہے، مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے. تو مقام میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فقر کا سفر ہی ابھی نہیں شروع کیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا اس کا مقام کیا ہے. میں تو اس کو بحیثیت انسان سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے. وہ اتنی یہ بعد میں سمجھ میں آنے لگی یہ باتیں، یہ جو فقیر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اصل میں وہ اپنی کھال بچا رہے ہوتے ہیں. They are saving their own skin. کہ نہ تو یہ واؤچ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تاکہ خلق خدا اس سے دھوکہ نہ کھا جائے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تو انہوں نے واؤچ کر دیا، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا اچھے ہونے کا، اور خلق خدا اس سے دھوکہ کھانے لگے گی. اگر برا کہہ دیں تو غیبت میں داخل ہو گئے. تو اتنی خوبصورتی سے وہ بات کو ادا کرتے تھے کہ میاں میں تو یہ ایک بات جانتا ہوں، مجھ سے کہیں بہتر شخص ہے. اب جو یہ کہا کہ مجھ سے کہیں بہتر شخص ہے تو وہ شخص کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ صحیح، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ نے تو ایک غلط آدمی کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بہت اچھا انسان ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بہتر ہے. تو وہ تو فوراً آپ سے کہہ دے گا بھائی میں نے تو کہا تھا مجھ سے بہت بہتر شخص ہے. میں اب بھی کہتا ہوں دنیا کا سب سے برا شخص میں ہوں، مجھ سے بہتر ہے لیکن اچھوں سے کم ہے. تو ذمہ داری تو نہ آئی اس پر، اس نے بڑی خوبصورتی بات کہہ دی. تو وہ مجھ جیسے لوگوں نے اس کو ایک ٹیسٹ بنا لیا کہ جا کے پوچھا کہ صاحب وہ فلاں بندہ کس مقام پر ہے. بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے اس کا مقام، لیکن جس مقام پر بھی ہے جو کوئی بھی ہے مجھ سے بہت اعلیٰ ہے. اور اگلا سوال پوچھیے کہ آپ کس مقام پر ہیں، ایک کہکا سنائی دے گا جواب میں. بھائی یہ مقام کیا ہوتا ہے، پہلے آپ مجھ پہ یہ واضح کر دیں کہ مقام کس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ میں کس مقام پر ہوں. لیجیے اس خوبصورتی کے ساتھ فقیر نے آپ کو جل دے دیا. تو ہم نے ایک کلیہ قاعدہ گھڑ لیا کہ جو جینوائن فقیر ہے وہ نہ تو کبھی اپنے آپ کو کچھ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور نہ دوسرے کے بارے میں بھید کھولنے کی اسے اجازت نہیں ہے. واؤچ وہ کر نہیں سکتا تاکہ خلق خدا دھوکے میں نہ آ جائے. غیبت وہ کر نہیں سکتا، کسی کی اصلیت بیان کر دے تو کیا معلوم اس شخص نے اپنے آپ کی پروجیکشن کیا دی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، تو اس کی توہین ہو جائے گی، اس کی عزت میں فرق آئے گا، پکڑ اس فقیر کی ہو جائے گی. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ ایک سیدھا سا جواب دے دیتے ہیں اپنے بارے میں. تو کہ بھائی یہ مقام ہوتا کیا ہے جس کا پوچھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے تو یہ بتاؤ. تو جب مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ مقام کس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا مقام بتا دوں.
اور دوسرے کے بارے میں سیدھا جواب ہے کہ بھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون کس مقام پر ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر شخص ہے وہ. لیجیے، وہ بات پھر ان پڑھا ہونے کا یہ نقصان ہے کہ انسان کسی ایک نقطے سے بات شروع کرتا ہے اور بھٹکتا بھٹکتا کہیں اور جا نکلتا ہے. میں گیٹنگ آف دا پوائنٹ. بات یہ ہو رہی تھی کہ انا کچل دیا ہے، تو انا کچلنے کا آسان حل جو مجھے آسان لگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو یہ دو چیزیں جب انسان اپنے اندر سے کر لے کہ دل کو ان 10 آلائشوں سے پاک کر لے جو میں نے ابھی عرض کی تھی، تو دل پاک صاف ہو گیا، کھل گیا. اب وہ رب کے قیام کے لیے تیار ہے وہ دل کہ رب تعالیٰ ہمیشہ پاک صاف جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک اور صاف ذات ہے. دوسری چیز انا ہے. تو جب انا مار لی میتھڈ سے، اب وہ تیار ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نشست میں اگر 41 بار وہ پڑھ لے تو اس پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگے گا، اور اس کو وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرتا رہے تاکہ اس کی قوت وقت کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو، چلتی رہے. تو یوں وہ ہمارا شوق پورا ہو جائے گا. یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرا وتیرہ یہی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کر دی، خود میں میاں فصیحت ہی رہتا ہوں. میں نے آج تک نہیں پڑھی ویسے، ایک میں نے بابا فرید صاحب کے نام سے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ بابا صاحب نے فرمایا ہوا ہے. میں یوں نہیں پڑھ پایا، دل میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں اسے پڑھ لوں، پھر میرے دل سے یہ آلائشیں دور نہیں ہو پاتی، وہ آلائشوں سے بھرا ہوا ہوں. انا بے پناہ ہے میری، اس میں جان نہیں چھوڑا سکا. مجھے فائدہ ہی نہیں ہوگا کوئی پڑھنے کا، یہ پڑھی نہیں ابھی تک. آج کل دعا کے سیشن میں کچھ لوگ اپنے ڈپینڈنٹس کو لے کے آتے ہیں، دوستوں کو، احباب کو لے کے آتے ہیں، اور وہ مرد ہوتا ہے مرگی کا، پلیپسی کا یا جنون کا، کہ ہمارے کچھ بھائی جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں فار ویریس ریزنس. تو آپ کو پیر بن بیٹھنے کا بڑا آسان سے نسخہ بتا دیتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف بڑی مزے میں گزر جائے گی. سورہ نحل اگر 70 بار پڑھ کے 21 ٹائمز درود شریف پہلے اور 21 ٹائمز بعد میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ایسے شخص کو جس کو مرگی کا مرض لاحق ہے وہ پلا دیں، یا جنون ہے اس کو، پاگل پن دیوانگی ہے، اسے پانی پلا دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں اللہ اسے صحت دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں یہ ضرور ہے کہ جو 70 مرتبہ سورہ نحل پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے، اور نفل پڑھنے کے بعد فوراً بعد سلام پھیر کے تو 21 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 70 ٹائمز سورہ نحل، پھر 21 ٹائمز. تو پانی پہ دم کر دیں، پانی بھی پلا دیں، اور اس شخص پر خود بھی دم کر دیں. اللہ کے گھر سے پوری امید ہے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے شفا بخش دے گا. ایک چیز ہے کہ فقیروں پر کہیں کہیں اعتراض بھی آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں گئے بغیر، فوج کا عہدہ لیے بغیر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کن چیزوں کو کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ رکھنے کیا حکم ہے، کن چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت ہے جانے کی ضرورت کے مطابق، کہ جس کو ضرورت ہے اس کے جاننے کی اس تک وہ پاس آن کر دی جائے. کن چیزوں کو ایک خاص عہدے کے لوگوں تک ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن بلو نہیں، اور کن لوگوں کو انر سرکل پر ظاہر کیا جا سکتا ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں فوج کی نوکری نہ کر لوں. اسی طرح فقر میں یہ خاص طور پر مجھے عادت ہے کہ میں فقیر پر انگلی اٹھا دیتا ہوں فوراً، کیونکہ اس نے تو وہ بات بتا دی جو بتانے کی تھی ہی نہیں. تو فقیر چونکہ دوسروں کا بھرم قائم رکھتے ہیں، عزت قائم رکھتے ہیں، تو کسی فقیر نے پلٹ کر آج تک یہ نہیں کہا کہ میاں تمہیں کیسے پتا، تمہیں گناہوں کی دنیا کو تو پتا ہو سکتا ہے کہ تم اسی کے رسیا ہو،
لیکن فقر کی زندگی کا تمہیں کیا پتا کہ کس چیز کی اجازت ہے بتانے کی، کس کی نہیں۔ لیکن اس چیز کو جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا۔ ایک بار اتفاق سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی محفل میں تشریف لے گئے ہوئے تھے بابا صاحب، اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے غوث تھے۔ تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے بابا صاحب نے اپنی ایک ایسی واردات کا ذکر کر دیا جو ان سے پیش آئی تھی کہ غوث وقت جو ہے ان کے خیال میں اس بات کو کسی طرح ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فوراً بابا صاحب سے فرمایا کہ یہ بات ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے کیوں ظاہر کر دیا اس بڑی محفل میں؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ کہا کہ صاحب جب اندر پوری طرح بھر جائے، مزید کوئی چیز اندر رکھنے کی جگہ نہ رہے، تو جب کوئی چیز رکھی جانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ چھلکے گی باہر۔ تو فقیر لوگ بعض اوقات جب وہ ایسی باتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں جو صرف خواہش پر ظاہر کی جانی چاہیے، تو وہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کے اندر مزید کوئی چیز سما لینے کی جگہ نہیں رہتی۔ جیسے ایک برتن میں اگر ایک گلاس میں ہم پانی ڈالیں تو پانی باہر نہیں گرتا، وہ ڈلتا چلا جاتا ہے، لیکن جب گلاس بھر جائے تو اس میں ایک قطرہ اور ڈالیں گے تو وہ سپل کر جائے گا، سپل اوور ہو جائے گا۔ تو یہ سپل اوورز ہوتے ہیں فقیر کے، کہ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی دماغ میں آیا کہ آج آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ایکسپلین کر دوں۔ تو وہ بعض اوقات اس کا وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ سپل اوور ہو رہا ہوتا ہے علم سے، اندر جگہ نہیں کہیں، پھر وہ پھیلا دیتا ہے۔ لیکن یہ مقام بڑی مشکل سے آتا ہے۔ جن حضرت نے یہ بات کہی جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو دیکھیے کہ پرواز سدرۃ المنتہا تک کی ہے، تو مقام کیا ہے، اور اب وقت کے غوث کو جواب انہوں نے وہ دے دیا اس کا۔ جی کسی نے خاصا تفصیلی خط ہے، لیکن اس میں ایکسٹریکٹ جو اس کا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے، فنا کیا ہے؟ اب خود ہی آگے جواب دیا، اچھا یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ جواب میں یہ لکھا کہ میں نہ رہوں تو ہو جاؤں۔ سب سے آسان طریقہ ہے جس میں بہت سی چیزیں ظاہر نہیں مجھے کرنا پڑیں گی، کہ میں یہ عرض کر دوں کہ فنا کی ایک قسم یہ بھی ہے، فنا فی اللہ، جہاں دوئی مٹ جائے، یکجائی شروع ہو جائے، وہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ لیکن یہ اوپر کا مقام ہے۔ اگر میں اپر سٹوری پر جانے کے لیے زینہ بزینہ نہیں چڑھوں گا تو امکان یہ ہے کہ جسٹ لگا کے اوپر پہنچنے کی کوشش میں واپس نیچے گروں گا، جس میں مجھے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو فنا فی اللہ کا مقام تو آخری ہے، اس سے پہلا ایک مقام بڑا خوبصورت مقام ہے، فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت مقام ہے۔ یہ سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں، میں اس مقام میں ایسی تقدیر کہاں۔ اور اس سے پہلے ایک مقام آتا ہے فنا فی مرشد کا، کہ جہاں انسان اپنی عقل، اپنی لاجک، اپنی خواہشات، اپنے ارادے اور اپنی مرضی، ان سب کو اپنے اندر سے نکال کے ایک لاکر میں لاک کر دیتا ہے کہ وہاں سے نکل نہ پائیں کبھی، اور وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ جو کچھ میرے مرشد نے کہہ دیا مجھے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا۔ تو مرشد اگر کامل ہے اور جینوائن ہے، وہ اپنے شاگرد کو احکامات وہ دے گا جو احکامات الہی کی تفسیر ہوں گے، جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہوں گے، وہ انگلی پکڑ کر آپ کو ان راہوں پر چلائے گا۔ تو جب انسان مرتا بھی مرشد کے لیے ہے، زندہ بھی مرشد کے لیے رہتا ہے،
تو وہ فنا فی المرشد کا مقام ہے، فنا فی الشیخ اس کو ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے، میں ذرا آسان لفظ عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلا قدم فنا فی الشیخ تو پہلے ہم کریں، وہاں سے ہم پھر فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف جا پائیں گے، اور وہاں صرف اور صرف ایک ہی ذات یاد رہتی ہے، ایک ہی ذات نظر آتی ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتا ہے، اپنی تمام خواہشات، ارادے، اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ماتحت کر دیتا ہے، تو فنا فی الرسول کے مقام پر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس فنا کی بات ہے جس کا جنہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا ذکر کیا ہے، فنا فی اللہ۔ یہ روحانیت میں ہے، اسی روحانیت ہی میں فنا کی ایک اور قسم ہے۔ وہ قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ وہ آخرت کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ فنا کا ایک مقام وہ ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں ہے، دنیا کے بارے میں سوچ کوئی اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں، وہ اس زندگی کو صرف اس لیے گزارتا ہے کہ میں آخرت کی زندگی گزاروں۔ تو ایک فنا کی قسم وہ ہے، اور اس میں اس کو آسان ترین لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو ہر لمحہ موت یاد رہے اور یوم حساب یاد رہے، تو اس یاد کے تحت جب وہ زندگی گزارے تو وہ بھی فنا ہے، فنا کی قسم وہ بھی ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے بالکل درست دیا ہوا ہے کہ معاملات کی درستگی کو ولایت کہتے ہیں۔ جب انسان اپنے معاملات کو اس درجہ کے درست کر لے کہ اس میں کوئی کجی نہ رہے، اور مرشد یہ سمجھے کہ وہ اصلاح کے اس مقام پر آ گیا ہے کہ جہاں اپنی اصلاح کرنے کے بعد انسان اب اس لائق ہو گیا کہ دوسروں کی اصلاح کر سکے، وہ مقام ولایت ہے۔ اس کی ڈیفینیشن سے یہ ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ تیسرا سوال خاصا ٹیکنیکل ہے کہ تجدید کسے کہتے ہیں؟ جواب انہوں نے جس کی تصحیح مانگی ہے مجھ سے کہ کتابوں کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں اور ٹائٹل چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہی رہتا ہے، اسے تجدید کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ میز ایک ہی جگہ زیادہ دیر پا رہے تو اس پر گرد و غبار کی تہیں جم جائیں گی، اور اس کی رنگت اور اس کی شکل وہ نہیں رہے گی جو اصل ہے، یا وہ دکھائی نہیں دے گی جو اصل ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ہمت کر کے اس پر پڑی ہوئی گرد، جو اس پر جمی ہوئی گرد صاف کر دے اور اس کو اس کی اصلی حالت میں لے آئے، اسی طرح یہ چمکنے لگے، اسی طرح دمکنے لگے، وہ تجدید ہوگی۔ اسلام میں تجدید کا عمل جاری رہتا ہے۔ ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد آتا ہے، ایٹ دی ٹرن آف ملینیم ایک مجدد کامل آتا ہے۔ اکبر اعظم کے دور میں جناب حضرت مجدد الافسانی تشریف لائے تھے۔ اس وقت اسلام کو انٹروڈیوس ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، اور دین اکبری کا، جسے دین الہی اس نے نام دیا، وہ دین اکبری میں اسے کہتا ہوں، وہ فتنہ زوروں پر آ گیا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے جو نظام اپنا قائم کیا ہے، یہ اتنا ہائیلی سنکرونائزڈ ہے کہ ادھر وہ دین اکبری کا فتنہ جڑ پکڑا، اس نے زور پکڑا، ادھر مجدد کامل آ گئے 1000 سال ہونے۔ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے،
تو وہ کچھ نہیں کرتا، نہ تو اسلام کا نام بدلتا ہے، نہ اس کا ٹائٹل بدلتا ہے، نہ ٹائٹل کا ڈیزائن بدلتا ہے. وہ صرف جو وقت کے ساتھ ساتھ رسومات اور ضرورت کے تحت ہونے والی چھوٹی موٹی تبدیلیاں جو در آتی ہیں ان کو وہ نکال کر اسلام کو اپنی اصل حالت میں پھر پیش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے، تو گرد و غبار ہٹا دیتا ہے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ARY TV پروگرام اور کتاب میں آپ نے کہا کہ تبت میں ایک بابا ملتانی مٹی مل کر قلعوں پر لیٹا تھا جو کہ حقیقی طور پر خوش انسان تھا. کیا یہاں ملتانی مٹی استعارہ ہے یا کہ وہ بابا تبت چائنا میں ملتانی مٹی کہاں سے لایا تھا؟ اس طرح کے کرتب تو یہاں بھی گاؤں میلہ لکی سرکس وغیرہ میں، تو کیا یہ بھی حقیقی خوشی ہے؟ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ الفاظ پر ہم جاتے ہیں اور الفاظ کو اس کی فیس ویلیو پر جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں سے. ہم الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیں بلکہ ہم اس کی روح کو دیکھیں کہ اس استعارے سے، اس تمثیل سے، اس حقائق سے، اس روایت سے کیا ظاہر کرنا مقصد ہے. یہ ذکر میں نے ایک مشہور ویسٹرن فلاسفر کی کتاب دی ہیپینس اس میں سے کوٹ کیا ہوا ہے، اور پوری دیانتداری سے میں نے کتاب کا نام اور آتھر کا نام اس پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، کتاب میں بھی ان کا اسی ریفرنس سے تحریر ہے. کیونکہ میرے نزدیک بددیانتی ہے کہ جس کی وہ کاوش ہے میں اس کو ذکر نہ کروں، اس کو اپنے نام سے پیش کر دوں، بہت بڑی بددیانتی. بات یہ ہے کہ اس کو جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے اس یوں سمجھا تھا کہ دنیاوی مال و زر جمع کرنے میں سراسر بے اطمینانی ہے. اپنی دنیاوی ضروریات کو، اپنی دنیاوی مال و زر جمع پونجی کو میں اگر بے عرض منیمم پر رکھ پاؤں گا تو مجھے سچی خوشی حاصل ہو جائے گی. اس حقائق کو میں نے اس طرح دیکھا تھا. تو چونکہ ایک واقعہ اس نے لکھا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک لیٹر یہ لکھتا کہ بھائی تبت میں ملتانی مٹی کہاں سے آئی، تو جواب فوراً یہ آتا کہ یہ سادھو دنیا بھر میں پیدل سیر کرتے پھرتے ہیں اور تقریباً سبھی سادھوؤں نے اپنے جسم پر ملتانی مٹی مل رکھی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ اویلیبل ہو جاتی ہے، اور جن کو ملتانی مٹی دستیاب نہیں ہوتی انہوں نے راکھ ملی ہوتی ہے. تو ملتانی مٹی کا حصول ہندو معاشرے میں زیادہ نہیں ہے، ان کے یہاں یہ مٹی بہت استعمال ہوتی ہے، ان کے پنڈت، ان کے سادھو اسے بہت استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم ظاہری الفاظ پر بھی جائیں تو اس میں بھی اس کا جواب ہے. اور تبت دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے. خاص طور پر جو ہندو سادھو ہیں، بدھ بھکشو ہیں، یہ عام طور پر تبت میں جاتے ہیں. وہاں ایک مندر ہے پہاڑ دامن میں، وہاں ریاضت کرتے ہیں جا کے. تو جو لوگ وہاں ریاضت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملتانی مٹی لے کے جاتے ہیں، انہیں جسم پر مل نہیں ہوتی. لیکن اس کو، یہ تو جواب میں نے آپ کے سوال کو مطمئن کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن در حقیقت سے میں یہ سمجھا تھا کہ وہ جو کتاب اس نے لکھی دی ہیپینس، اس سے میسج یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں حقیقی خوشی چاہتا ہے تو دنیاوی مال و زر کو جمع نہ کرے، اس کو بیرس منیمم پر رکھ لے. اور اگر وہ دنیاوی مال و زر جمع کرنے کے قصے میں پڑے گا تو بے اطمینانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں نے اس کو یوں سمجھا تھا. سوری، 5 منٹ میں زیادہ لے گیا. باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی 15 جولائی کے بعد آنے والی اتوار کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. السلام علیکم.